پیارے بچوں، رات کا وقت تھا اور آسمان میں بہت سے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ طاہر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر والے ایک شادی میں شرکت کے لیے کہیں چلے گئے تھے اور وہ اکیلا تھا۔ دوپہر کو چونکہ اس نے تھوڑی سی نیند کی تھی تو رات کے وقت اس کو صحیح سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح باہر دیکھتے ہوئے طاہر کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کے گھر کی پچھلی سائیڈ میں کوئی موجود ہے۔ اس کو کچھ آوازیں بھی سنائی دی اور ایک سایہ دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ کوئی بھوت پریت ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو ایک بلی کا سایہ نظر آیا۔ طاہر نے سوچا کہ اسے باہر جا کر دیکھنا چاہیے کہ باہر کوئی کیا کر رہا ہے، کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ اس لیے وہ اپنے کمرے کی دروازے کی طرف بڑھا اور باہر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی بلی ہے جس کی سبز چمکدار آنکھیں ہیں اور وہ بلی طاہر کو گھور رہی ہے۔ طاہر اس بلی سے خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی بڑی بلی رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں اتنی چمکدار کیوں ہیں، یہ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہی ہے۔ طاہر کو یوں محسوس ہوا کہ یہ بلی اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ پہلے تو اسے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ چونکہ میں گھر پہ اکیلا ہوں تو مجھے خود اس بلی کو بھگا دینا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بلی کیا کرنے والی ہے، لیکن اس کا یہاں پر ہونا اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے طاہر نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور ایک آواز نکال کر بلی کو بھگانے کی کوشش کی۔ بلی طاہر کی آواز اور حرکت دیکھ کے ڈر گئی اور بھاگ گئی۔ اس نے گھر سے باہر کی طرف چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر والی سڑک پر اندھیرے میں دوڑ لگا دی۔ وہ بہت بری طرح سے دوڑ رہی تھی۔ طاہر مطمئن ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ چلو بلی سے تو میری جان چھوٹ گئی ہے۔ طاہر نے سوچا کہ اس طرح رات کے وقت لان میں اکیلے کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، تو اس نے گھر کے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے سوچا کہ وہ اندر جا کر اپنے پیچھے دروازہ مضبوطی سے بند کر لے گا اور آرام سے اپنے کمرے میں محفوظ طریقے سے سو جائے گا۔ اندر جا کر اس نے پانی کا ایک گلاس نکالا اور زمین پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ دل ہی دل میں وہ ابھی بھی کچھ خوف محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سبز آنکھوں والی بلی وہاں پر باہر کیا کر رہی تھی، لیکن اس کو یہ ہرگز پتہ نہیں تھا کہ وہ سبز آنکھوں والی بلی اس کے کمرے میں اس کے پیچھے خاموشی سے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر کو اچانک کچھ خوف محسوس ہوا اور اس سے یوں لگا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ بھی سبز ہو گیا ہے۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے اس کمرے میں ایک بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے بیڈ میں چھلانگ لگا کے لیٹ گیا اور اپنے اوپر کمبل ڈال لیا۔ طاہر نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ سو جائے اور اسے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ جیسے ہی وہ سو گیا، تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ واپس آ چکی ہیں اور دروازے میں کھڑی ہیں۔ طاہر کی والدہ نے اس کو کہا کہ تم اب جاگ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ جیسے ہی طاہر نے اپنی امی کی آواز سنی، وہ ایک دم نیند سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ صبح ہو چکی ہے اور اس کے والدین واپس آ چکے ہیں اور اسے صبح کے لیے اٹھانے لگے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ رات کو سبز آنکھوں والی بلی ان کے گھر میں کیا کر رہی تھی۔
لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سب تو وہ خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں وہ شاید ڈر گیا تھا۔ در حقیقت کوئی کالی بلی جو تھی ان کے گھر میں نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر طاہر نے شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا اور حقیقت نہیں تھی۔ شکریہ بچوں، آج کے لیے یہ کہانی کافی ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے نئی کہانیاں جلدی سے آتی رہیں۔ اللہ حافظ۔